ان کی رائے ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس طریقے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے، روح سخن ان کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے اپنی 10ویں جماعت کے زمانے میں دہلی میں نے دیکھا تھا کہ ناٹ سرکس وہاں کا ایک بڑی مارکیٹ ہوتی تھی، تو جوتے کی دکان پہ بہت بڑا جوتا لٹکایا ہوا تھا، بہت بڑا، اور لکھا تھا فری ٹو ہوم اٹ فٹس، جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھیک آ جائے وہ لے جائے۔ تو یہ فری ٹو ہوم اٹ فٹس ہے، ایک کردار ہے۔ اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھ جائے، ان میں یقیناً زیادہ تو غلبہ یہی ہے جو مفسرین کی رائے ہے، منافقین کا معاملہ جو ہو رہا ہے، لیکن یہ کردار بعین نہیں فٹ بیٹھ رہا ہے یہود کے علماء پر۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو مدینہ منورہ میں نفاق کا جو پودا پروان چڑھا ہے، بلکہ پودا نہیں کہنا چاہیے، جھاڑ جھکاڑ جو پروان چڑھا ہے، وہ یہودیوں کے زیر اثر، جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور اندر جو ہے نیچے جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ نفاق کا جھاڑ جھکاڑ جو ہے وہ یہودی علماء کا جو پودا تھا اور وہ بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے سائے میں پروان چڑھا ہے۔ ان دونوں میں معنوی ربط بھی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ لیکن یخادعون جو ہے یہ باب مفعلہ ہے، باب مفعلہ میں کشمکش ہوتی ہے، کشاکش ہوتی ہے، لہذا ترجمہ میں نے کیا کوشش کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، یہ ثلاثی مجرد میں آ گیا، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، یہ یقینی ہے اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہو، لیکن یہ کہ اللہ اس کے رسول کو اور اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں یہ کھل کر منافقین کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یقیناً منافقین جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ایک لفظ اور رہ گیا، وما یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا، وہ اپنے تئیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو مسلمان، وہ کہتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں، محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے یہ خام خواہ جو ہے انہوں نے لڑائی بھڑائی مول لے لی ہے اہل مکہ کے ساتھ، کیا ضرورت ہے، امن کے ساتھ جو ہے بات کرنی چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، تو بے وقوف تو یہ ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں، ہم مسلح ہیں۔ تو ما یشعرون بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ منافق ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی ہوتے تھے دھوکہ دینے کی خاطر، اور ان پہ پہلے دن سے واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے صرف دھوکے کے لیے۔ اس کا ایک ذکر سورہ آل عمران میں آئے گا، لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے۔ یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو تعبیر کیا جائے، کردار کی کمزوری، ویکنیس آف کیریکٹر۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو سمجھتا ہے یہ حق ہے، حق سے بعد آباد، اب جو ہو سو ہو۔ ایک حق کو حق پہچان کر رد کر دیتا ہے، وہ کافر ہو گیا۔ ایک حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح، لیکن ویکنیس آف کیریکٹر کی وجہ سے قوت ارادی کمزور ہے، آخرت بھی چاہتے ہیں، دنیا کو بھی ہاتھ سے دینے کو تیار نہیں، یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا ہمیں مل جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ اس کو کہا روگ۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، آپ حق پر چلنا چاہیں حق کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا،
آپ برائی کی طرف جانا چاہیں، بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے گی، کوئی خاص بات ہی نہیں، چلو یہ بھی کر گزرو، جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر گزرو۔ اور اگر آپ بین بین لٹکنا چاہیں تو اللہ اسی پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں۔